باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ سب کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند کے حضور اور روزوں کے دوران 5ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کی نظر کر رہے ہیں، اور آج ہم خاص طور پر ان تمام لوگوں کو بھی خداوند کے حضور اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور اس کیتھولک ان پاکستان کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہو کر برکات میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ سب کی دعائیں بھی ہم خداوند کی نظر کرتے ہیں۔ زبور نویس اس بات کا اعلان کرتا ہے، اے خدا میرا انصاف کر اور ناپاک قوم کے مقابلے میں میری وکالت کر، فریبی اور بدکردار آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میرا خداوند ہے جو مجھے توانائی بخشتا ہے۔ آئے ہم بھی خداوند سے قوت، برکت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی غلطیوں اور خطاؤں کے لیے خداوند سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آج کی اس عبادت میں شریک ہوں۔ آئے ایمان کے ساتھ اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ سروں کو جھکاتے ہیں خداوند کی حضوری میں، ہم دعا مانگے۔ یہ بچے سارے آگے آ جائیں پلیز۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے بیٹے نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، تو اپنے فضل سے ہماری مدد کر تاکہ ہم اسی کی طرح محبت رکھیں
نیز ہوشیاری اور عقلمندی کے ساتھ چل کر زمینی سفر طے کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 31 باب 31 سے 43ویں آیت تک۔ میں ان کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ دیکھو، یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں، جس عہد کو انہوں نے توڑا، حالانکہ میں ان کا خداوند تھا۔ یوں خداوند کا فرمان ہے۔ لیکن یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر اسے نقش کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور کوئی اپنے ہم وطن کو تعلیم نہ دے گا، اور نہ کوئی اپنے بھائی سے کہے گا کہ خداوند کو پہچان لو، کیونکہ ان میں سے کیا چھوٹے کیا بڑے سب مجھے پہچانیں گے، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ کیونکہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
اس نے فرمانبرداری سیکھی اور ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 5 باب 7 سے 9 آیات تک۔ یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، مسا مسا مسیح کا مسا 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 مسیح کا مسا بندھن سارے توڑتا ہے، لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند اس کا 12واں باب 20ویں آیت سے، اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے، وہ فیلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا، اور اس سے التجا کر کے کہا کہ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ فیلبوس نے آ کر اندریاس سے کہا، اور پھر اندریاس اور فیلبوس نے یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے اور میں کیا کہوں، یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اس سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا۔ پھر جو ہجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل گرجا، مگر اور کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے، اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ سب بیٹھتے ہیں جی۔ اور روزوں کے ایام میں یہ 5واں اتوار ہے کہ ہم خداوند کے حضور آج اکٹھے مل کر اس کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کے گیت بھی گاتے ہیں، اور اس کے حضور اپنی دعائیں اور درخواستیں رکھ کر اس سے رحم کے طلبگار ہیں۔ خداوند کے حضور آج کا اتوار ہمیں اس بات کی نوید بھی دیتا ہے کہ روزوں کا بہت سا حصہ ختم ہوا، اب اگلے اتوار سے کھجوروں کا اتوار جو ہے وہ شروع ہوگا، اور کھجوروں کے اتوار کی بشارت اور نوید
اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے کہ یہ آنے والا ہفتہ جو ہوگا، آنے والا جو اتوار ہوگا، اس سے ایک پاک ہفتے کا آغاز ہوگا جو ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق بڑا اہم ہے، اور روزوں کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے روزوں کی معراج اور مسیح یسوع کے مرنے کی معراج اور اس کے بعد اس دکھ اور تکلیف اور صلیب کو برداشت کرنے کا وقت اور اس کے بعد اس کے جی اٹھنے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا یہ اس لحاظ سے آخری اتوار ہے، اگلے اتوار سے کھجوروں کے اتوار کے ساتھ ہم خداوند کے حضور ہم پاک ہفتے کا جو ہے آغاز کریں گے۔ آج خداوند خدا کچھ نئی باتیں ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے، اور وہ نئی باتیں ہیں جو کہ آج کی پہلی تلاوت میں علانیہ طور پر حزقیال نبی کے صحیفے کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا۔ غور کرنے کی کوشش کریں، پچھلے 4 اتواروں سے بھی یہی پیغام تھا۔ ہر اتوار کو عہد کی بات تھی، ہر اتوار کو عہد کا ذکر تھا۔ پہلے اتوار کی طرف غور کرتے ہیں جو روزوں کے دوران ہم نے پہلا اتوار منایا تھا، اس میں عہد باندھا گیا تھا حضرت نوح کے ساتھ، جس میں خداوند نے کوث قزح کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھ میں اپنا عہد بادلوں پر باندھتا ہوں، کمان کے اوپر باندھوں گا، اور پھر خدا نے وعدہ کیا تھا اب میں دوبارہ اس دنیا کو اتنے پانی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور خداوند اپنے اس عہد کو یاد رکھتا ہے۔ دوسرے اتوار کے روز ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا گیا، جو کہ روزوں کا دوسرا اتوار تھا، جس میں اسحاق کی قربانی کا تذکرہ کیا گیا، اور خداوند کے حضور اعلان کیا گیا خدا پہاڑ پر مہیا کرتا ہے، اور خداوند ہمیں بتانا چاہتا ہے ہمارے حالات جیسے مرضی ہوں، جتنی مرضی مشکلات میں ہوں، خدا ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ تیسرے اتوار کو خدا نے حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنا عہد باندھا، اور یہ عہد کوہ سینا پر باندھا گیا، جس میں 10 احکام ہمیں عطا کیے گئے تاکہ ہم خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اور اس عہد کے پابند رہ کر اس کے حکموں پر عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں، جس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا پہلے 3 احکام خدا کے لیے، اور پھر 7 احکام جو ہیں وہ ہمسائے کے لیے جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ سو ہمیں خدا کے حضور ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ پچھلا اتوار جو گزرا، چوتھا اتوار، اس میں بھی عہد کا ذکر کیا گیا، لیکن اس عہد میں انسانوں کے عہد کے توڑنے کا اعلان کیا گیا، اور پھر عہد کے توڑنے اور خدا کے خلاف چلنے کا ذکر جب آسمان سے آتشی سانپ زمین پر بھیجے گئے، اور پھر اس کے بعد خدا اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، انسان عہد توڑتے ہیں، خدا وفادار رہتا ہے، اور پھر خدا نے اس وفاداری کا ثبوت اس بات سے دیا، بادشاہ ریجیکٹ کر دیے گئے، نبیوں کی تعلیم کو رد کر دیا گیا، خدا پھر بھی وفادار رہا، اور رحم کرنے کے لحاظ سے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہا، اور ایک غیر قوم بادشاہ کورش کو مقرر کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو بچائے اور پھر ان کے ہیکل بنانے اور شہر بنانے کا اعلان کرے۔ آج پھر خدا عہد کی بات کرتا ہے، لیکن آج اس عہد کی بات کرتا ہے جو نیا ہے۔ آج وہ ان پتھروں کی لوحوں پر لکھے ہوئے عہد کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آج خدا اس عہد کا ذکر کرنا چاہتا ہے جو نیا ہے، جو پتھروں پہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ انسانوں کے دلوں پر لکھا جائے گا۔ آج خدا ہمیں بتائے گا کہ میں اپنا عہد تمہارے دلوں کے اوپر لکھوں گا، اور تمہارے اندر سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور تمہارے اندر گوشت کا دل ڈال دوں گا، تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو، تمہارے اندر انسانیت ہو، تمہارے اندر احساس ہو۔ اور یہ احساس کس طرح سے آئے گا؟ جب تم روزے رکھو گے، جب تم بھوکے ہوگے، جب تم ریاضت کرو گے، جب تم پیاس محسوس کرو گے، جب تم
کچھ کمی اپنی زندگی میں محسوس کرو گے جب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ روزہ رکھنے سے مجھے یہ آزمائش آتی ہے، میرے اندر یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، میں کسی اور کی بھی تکلیف کو محسوس کروں، میں کسی اور کے بھی دکھ کو جان سکوں، میں کسی اور کے لیے بھی اپنی زندگی میں یہ احساس پیدا کر سکوں کہ اذیت، دکھ، تکلیف خداوند کے حضور سہنا کیا ہے۔ اور روزے ہمیں بنیادی طور پر ہی اسی بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی طلب ہو اور ہم محسوس کریں، اور وہ چاہے بھوک ہے، وہ چاہے دعا کی کمی ہے، وہ چاہے اس بات کا احساس ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کی کمی محسوس کرتا ہوں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسی کمیاں محسوس کریں جس سے ہمارے روزے کا مطلب جو ہے وہ سمجھ آئے۔ میں شاید ہر روز دعا نہیں کر پاتا ہوں، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عبادت میں شریک نہیں ہو پاتا ہوں، مجھے عبادت میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی زندگی میں روحانیت میں کمزور ہوں تو مجھے روحانی ایسی مشقیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے میرا ایمان بڑھے۔ میں ایمان میں کمزور ہوں تو مجھے ایسے کام کرنے ہیں جس سے میں اپنے ایمان کی اچھی گواہی دوں اور خدا کے حضور اپنے مسیح ہونے کا احساس دلاؤں، دنیا کو دکھاؤں کہ میں مسیح کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارے روزوں کا مطلب ہے، اور یہی خدا نیا عہد ان کے ساتھ باندھتا ہے جو یسوع کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ اور بپتسمہ یافتہ لوگ خدا کے اس عہد کا حصہ بنتے ہیں جو آج اس بات کا اعلان کرتا ہے، میں تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا، اور یہ پتھروں کی لوحوں پر نہیں بلکہ میں تمہارے دل پر تحریر کروں گا۔ اور دل پر لکھا ہوا یہ عہد ہمیں کہتا ہے ہم خدا سے محبت رکھیں اور اپنے ہمسائے سے بھی محبت رکھیں، ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آئیں یسوع مسیح آج کس طرح سے اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، اور آج کے کلام سے ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے۔ پرستش کرنے کے لیے یروشلم آئے تھے۔ یروشلم میں ہیکل ہے، اور ہیکل میں یہ غیر قوم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پرستش کرنے کے لیے خداوند کے حضور یاد کرتے ہیں جس دن ہیکل کے عزت کا اور ہیکل میں غیرت کا دن ہم نے خدا کے حضور اس کلام کو سنا جب یسوع مسیح غصے سے سب تجارت کرنے والوں کو ہیکل میں سے نکالتا ہے۔ اس دن میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہیکل کے اندر ایک خاص حصہ ہے جو پردے میں چھپا ہوا ہے، جہاں خدا کے عہد کا صندوق ہے، جہاں صندوق شہادت ہے۔ اس عہد کے صندوق تک سال میں صرف ایک کاہن کو جانے کی اجازت ہوتی تھی، اور وہ بھی روزے رکھتا تھا، اپنے آپ کو پاک کرتا تھا، اور طہارت کے فرائض ادا کرنے کے بعد ہی اس تک پہنچ پاتا تھا، اور اگر وہ گناہ گار ہوتا تھا تو وہیں پہ مر جاتا تھا۔ سو لازمی تھا کہ روزے رکھ کر، ریاضت کر کے، تیار ہو کر اس عہد کے صندوق تک پہنچا جائے۔ اس کے بعد کا کاہنوں کا حصہ تھا عبادت گاہ کے اندر، جہاں پر التار تھا، سینچری تھی، مقدس حصہ تھا، تاکہ وہاں تک خدا کے حضور اس بات کو محسوس کیا جائے کہ کاہن قربانیاں چڑھانے کے لیے مختلف لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد حصہ تھا مرد حضرات کے لیے، جس میں مرد اور وہ یہودی مرد تھے جو خداوند کی ہیکل میں وہاں پر بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد ایک حصہ خواتین کے لیے تھا، اور اس کے بعد ہیکل کے باہر کا حصہ جو تھا وہ غیر قوم لوگوں کے لیے تھا، جہاں سے یسوع نے ان تجارت کرنے والوں کو نکالا تھا۔ یہ غیر قوم لوگ خدا پر بھروسہ کرتے تھے، خدا کو خدا مانتے تھے، لیکن مکمل طور پر اس کے ساتھ نہیں چلتے تھے۔ تو خدا اس لیے اس دن غصے میں آیا تھا، اس لیے اسے غصہ آیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ ہم نے غیر قوم کے لوگوں کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ خدا کو جانیں۔
سو اس لیے خداوند کے حضور یسوع مسیح اس غصے سے ان کو نکالتا ہے کہ یہ حصہ غیر قوموں کے لیے عبادت اور دعا کا حصہ ہے، جہاں تک وہ آ کر خدا سے مانگ سکتے ہیں، سو انہیں موقع دیا جائے، اس لیے خدا کے گھر کو صاف کیا جائے، اور تیرے گھر کی غیرت جو ہے وہ مجھے کھا جائے گی، اور خدا کا گھر جو ہے وہ دعا کا گھر ہے، تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ سو چرچ کے اندر آ کر، چرچ کے اس احاطے میں آ کر، چرچ کے کمپاؤنڈ کے اندر آ کر سیاست اور ایسی چیزیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، ان کے ایمان میں آپ رکاوٹ نہ بنیں، اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کے دعا اور ایمان میں انہیں پریشانی ہو۔ تو اس لیے خدا کے حضور یسوع مسیح کو اس بات کا غصہ آتا ہے، اور آج اسی حصے میں یہ غیر قوم لوگ، جو کہ غیر قوم کون تھے؟ یہ یونانی لوگ ہیں جن کا تعلق یونان سے ہے، کیونکہ باقی تو یہودی تھے۔ سو یہ غیر قوم جو ہیں یہ یونانی لوگ ہیں جو بت پرست ہیں۔ یونانی لوگوں کی خاصیت کیا ہے؟ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ نہ خود سوتے تھے نہ دوسروں کو سونے دیتے تھے۔ یونانی لوگ ہر وقت سوال کرتے تھے، اور ہر وقت سوال کر کر کے اس کے جواب تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یونانی لوگ ہمیشہ سچ کی تلاش میں ہوتے تھے، اور بہت مشہور کہانی ہے، سب سے زیادہ یہ عزت سقراط کی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فلاسفر تھا، اور سقراط کو سچ بولنے کی وجہ سے قید میں ڈالا گیا، اور جب سقراط قید میں تھا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سقراط کو بچایا جائے، وہ سچ بولتا ہے اس لیے اس کی حفاظت کی جائے۔ تو سقراط کے پاس پہنچ کر اسے بتاتے ہیں کہ حاکم وقت تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے اور تجھے زہر کا پیالہ پلانا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے انتظام کر لیا ہے، اب تجھے جیل سے نکال کر لے جائیں گے۔ سقراط نے اس سے کہا، ان سب سے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ کیا تعلیم دی ہے؟ میں نے ہمیشہ سچ کی تعلیم دی ہے، اور سچ کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو جان دینی چاہیے، اس لیے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں اسی جیل میں رہوں گا اور یہیں سے سچ کا پرچار کروں گا، چاہے مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے۔ تو اگلے دن پھر اس کو وہ زہر کا پیالہ پلا دیا گیا اور وہ مر گیا۔ سقراط سے لے کر بہت سارے فلاسفر چھوٹے چھوٹے آئے، لیکن جب یسوع کی بات آئی ہے تو ان یونانیوں نے سوچا ہے کوئی ایک ایسا آیا ہے جو سچ کی بات کر رہا ہے، کوئی ایسا آیا ہے جو شاید سقراط سے بڑھ کر اس دور میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو دنیا سے مختلف ہیں۔ اسی لیے تو پطرس نے کہہ دیا تھا، یسوع نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو یسوع کی تعلیم کے الفاظ اتنے سخت تھے کہ بہت سارے لوگ یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے، تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ چھوڑنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ سو پھر پطرس نے جواب دیا تھا، خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تیرے پاس وہ سچ ہے، تیرے پاس وہ علم ہے جو سب سے مختلف، اور اسی لیے اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں۔ اور اسی لیے ان باتوں کو سننے کے لیے یہ غیر قوم لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں، اور سہارا لیا ہے انہوں نے فلبوس کا۔ فلبوس یونانی زبان کا لفظ ہے، اور انہوں نے کہا یہ بھی یونانی اس کے نام کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ہماری قوم سے کچھ نہ کچھ تو ہے، اس کے ذریعے سے یسوع سے بات کرتے ہیں، شاید یسوع مسیح ہماری رہنمائی کرے۔ فلبوس جو ہے پھر اندریاس کے پاس جاتا ہے جو کہ شمعون پطرس کا بھائی ہے، اور پھر دونوں مل کر یسوع سے جا کر بات کرتے ہیں کہ یونانی سچ کی تلاش کرنے کے لیے اور تجھ میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، اور یسوع نے وہ سچ کیا کہا ہے، یسوع کی کون سی تعلیم کی باتیں تھیں جو آج خدا ہمارے ساتھ بھی بانٹنا چاہتا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ غیر قوم لوگ جب فلبوس کے پاس آئے ہیں تو اس کے بعد
انہوں نے کیا کہا ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور اس سے التجا کر کے کہا اے آقا ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، ہم یسوع سے، اونچی بولے ذرا جی، ہم یسوع سے، کیا آپ ملنا چاہتے ہو؟ کیا آپ یسوع سے ملنے آئے ہو؟ کیا آپ یسوع سے ملنے آئے؟ کون ہے جو آپ کو یسوع سے ملاتا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں یہ تلاش کرنا چاہیے، کون ہمیں راستہ دکھاتا ہے یسوع سے ملنے کا؟ اور اگر ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم یسوع سے کیا کہیں گے، کیا بات کریں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی سوال ہے، کوئی ایسی بات ہے جو ہم یسوع سے کر سکیں؟ یہ بات آپ کو اپنے لیے سوچنی اور کہنی ہے۔ اگر آپ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا اسے کہنا چاہتے ہیں، یا کون آپ کا مددگار ہے جو یسوع سے ملنے میں آپ کی مدد کرتا ہے؟ جس طرح فلبوس اور اندریاس نے ان کو یسوع سے ملنے کے لیے مدد کی ہے، آپ کس طرح کسی کے لیے مددگار بنتے ہو، یا آپ کسی کے لیے رکاوٹ بنتے ہو، یا آپ راستے روکتے ہو، یا آپ ہی خود دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہو؟ ہمیں خدا کے حضور سب سے پہلے تو اس بات کے لیے سوچنا ہے، مجھے یسوع کی تلاش ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں کہ نہیں ملنا چاہتا ہوں، کون میرا مددگار ہے، اور میں اگر ملوں گا تو اسے کیا کہوں گا؟ ہمیں ان سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ہے اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اس مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے، اپنے بپتسمہ یافتہ مسیح ہونے کے لیے ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ میں یسوع سے ملنا چاہتا ہوں کہ نہیں ملنا چاہتا ہوں، اور میں کیا کیا کوشش کرتا ہوں اس سے ملنے کی، میری کوششیں کیسے رنگ لاتی ہیں۔ اس بات کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ان لوگوں نے یسوع سے سوال کرنے کے لیے اور ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تو یسوع نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ وہ جواب بڑا ہے میں سننا، اور وہ جواب یہ ہے، یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے۔ یہ الفاظ 3 دفعہ خاص طور پر یسوع کی زندگی میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی بار جب پہلا معجزہ قانا جلیل میں ہونے لگا تھا تو مقدسہ مریم یسوع کے پاس گئی اور کہا بیٹا ان کی مے کم ہو گئی ہے، تو یسوع نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں، میرا ہنوز یہ وقت نہیں آیا کہ میں یہ کام کروں، وہ میرا وقت نہیں ابھی۔ پچھلے جمعے کی جو تلاوتیں کی گئیں اس میں یسوع کی باتوں کو سن کر یہودی فقی فریسی غصے میں آتے ہیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا وقت ہنوز نہیں آیا ہے۔ لیکن آج وہ کہہ رہا ہے میرا وقت آ گیا ہے، میرا وقت آ گیا ہے۔ یہ بات سمجھنا اور سننا بڑا ضروری ہے۔ کیا وقت آیا ہے؟ میرا وقت آ گیا ہے، جو یسوع کے زمین پر آنے کا شاید مقصد تھا وہ پورا ہونے والا ہے۔ یہودیوں کو اور غیر قوموں کو بھی یسوع کی لوگ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، اور یہ ملاقات ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے، یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتا ہے اب میرا وقت آ گیا ہے، اور میرا وقت آ گیا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے 2 بڑے اہم پہلو ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے وقت آنے کے لیے یہ 2 چیزیں جو بڑے واضح طریقے سے بیان کی گئی ہیں، اس کا پہلا طریقہ اور پہلی بات جو سمجھنے والی ہے اس کا جواب یسوع مسیح کچھ اس طرح سے دیتا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ پہلا، اس کا وقت آ پہنچا ہے، وقت آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے میں مروں گا، میں صلیب اٹھاؤں گا،
میں دکھ سہوں گا، میں خدا کا وہ پیالہ پینے کی کوشش کروں گا جو اس نے میرے لیے مقرر کیا ہے. میں اس دکھ اور موت سے اور اس قربانی سے بھاگوں گا نہیں، میں اس تکلیف سے بھاگوں گا نہیں، یا صلیب چھوڑ کے چلا نہیں جاؤں گا. مجھے یہ صلیب اٹھا کے کلوری تک جانا ہے. سو آج یسوع مسیح اپنے وقت کے پورا ہونے سے بتانے کا اس کا مقصد ہے، میں صلیب کی قربانی کے لیے تیار ہوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں جس میں مجھے شریک ہونا ہے. اور دوسرا، خدا کے نام کو جلال دینا ضروری ہے. دوسرا، خدا کے نام کو جلال دینا، مرنا بھی ضروری ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا بھی ضروری ہے. سو غیر قوموں کو اور ہم سب کو خدا حکمت اور حق اور سچ کی یہ دو باتیں بڑی اہم بتاتا ہے، جس میں ہمیں یہ سیکھنا ہے. اور اسی لیے پھر یسوع مسیح بڑی آسانی کے ساتھ گیہوں کے بیج کی مثال دیتا ہے. گیہوں کا بیج پڑا رہے زمین پر تو اکیلا ہی رہے گا، ہاں لیکن جب اسے ڈبا دو گے، جب اس کے اوپر مٹی ڈال دو گے، پھر وہ اچانک سے اگے گا. جب اس کی اپنی ہستی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ بہت سارے بیج اپنے ساتھ لے کر اگے گا. اور اسی طرح ہر ایماندار جو زمین میں قبر میں رکھا جائے گا، جس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، وہ خدا کے حضور میں بہت سا پھل بن کر زندہ ہو جائے گا اور خدا کے جلال کا حصہ بن جائے گا. اس کے لیے خداوند ہم سب کو تیار کرنا چاہتا ہے، اور اس کے جلال میں شریک ہونے کی پہلی بات جو خداوند بتانا چاہتا ہے، اب میری جان گھبراتی ہے، میں کیا کہوں؟ یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں، کیونکہ اسی گھڑی کے لیے تو وہ انتظار کر رہا تھا. یہ بولنے کے لیے کہ میرا وقت آ پہنچا وہ انتظار کر رہا تھا. اب اس گھڑی سے بھاگنا نہیں چاہتا، ان تکلیفوں کا سامنا کرنا چاہتا ہے، ان تکلیفوں میں اور دکھوں میں شریک ہونا چاہتا ہے. اور اسی لیے پھر یہاں پر خداوند کے حضور میں جب باپ سے بات کرنے کا وقت آیا تو اے باپ اپنے نام کو جلال دے، تو آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا. خداوند کے حضور 3 بار آسمان سے ہمیشہ آواز آئی ہے یسوع مسیح کو کہ اس کی شناخت اور اس کا رتبہ بتانے کے لیے کہ وہ کون ہے. کسی کو یاد ہے پہلی بار آواز کہاں سے آئی تھی؟ کب آئی تھی؟ اونچی آواز سے بولیں، صحیح بول رہے ہیں جی. ہاں جی، کب؟ بپتسمہ کے موقع پر. کیا آواز آئی تھی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں. پھر دوسری بار کہاں سے آواز آئی تھی؟ تبدیلی صورت کے موقع پر بھی یہی آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو. اور تیسری بار کب آئی تھی آواز؟ آج کے کلام میں آواز آئی ہے، میں نے جلال دیا اور کنفرم کر دیا کہ تم میرا بیٹا ہے، اور اس کے بعد کہا اور بھی جلال دوں گا. لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں. لوگ سن رہے ہیں بادل گرجا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں فرشتہ بولا ہے. نہ لوگوں نے فرشتے کی آواز کبھی سنی ہے. ہاں، بادل گرجنے کی آواز ضرور انہوں نے سنی تھی کوہ سینا پر، جب کہتے تھے ہمیں خدا سے بات کرنی سکھاؤ. سو موسیٰ نے کہا سن لو آ کے. جب سننے کے لیے خدا کی آواز آئی تو آواز اتنی تیز تھی تو انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور پھر موسیٰ سے کہا تو ہی خدا سے باتیں کیا کر. اور آج ایک بار پھر آواز آئی ہے، بادل سے آواز آئی ہے، اور پھر یسوع نے بتایا ہے یہ آواز کس کے لیے آئی ہے؟ آپ سب کے لیے آئی ہے. آپ سارے جو اس دنیا میں دکھ سہتے ہو، آپ سارے جو تکلیفیں سہتے ہو، آپ سب جو اس دنیا میں بیمار ہوتے ہو، آپ سب جو مشکلات کا سامنا کرتے ہو، آپ جو غم میں پڑتے ہو، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، دکھی ہوتے ہو، اس بات کا احساس رکھو کہ ساری اصلیت اینڈ اگر ہوگی تو وہ موت سے ہوگی، لیکن موت خاتمہ نہیں ہے. حق اور سچ یہ ہے، دنیا سوچتی ہے موت خاتمہ ہے،
اور سچائی یہ ہے کہ موت خاتمہ نہیں، موت کے بعد کی زندگی اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر خدا کا جلال ہے جس میں شریک ہونے کی دعوت ہم سب کو دی جاتی ہے۔ اور اسی جلال کا اظہار اور اسی بات کا اظہار آج خداوند ہم سب سے کرنا چاہتا ہے، اسی بات کا تذکرہ آج خدا ہم سب سے کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے۔ ہم سارے انسان جو زمین پر دکھی ہوتے ہیں، جو تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، شاید ہم سب انسانوں کے ساتھ ملنے کے لیے اور ہماری انسانیت کا مقصد سمجھانے کے لیے اور ہمارے انسان ہونے کے احساس کو یاد دلانے کے لیے آج کی دوسری تلاوت اعلان کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح جو اس کے حوالے سے لکھا گیا، مسیح نے اپنی بشریت کے ایام، بشریت انسانی ایام میں جب وہ انسان تھا، ایام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت سے بچا سکتا تھا۔ ہم مسیح ایماندار اگر آہیں بہا کر ہم خداوند کے حضور آنسو بہاتے ہیں، ہماری آہیں نکلتی ہیں، ہم روتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہمیں تسلی کی ضرورت ہے، سو خدا کے حضور آج یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے ہم اس کے آگے آہو بکا کریں جو ہمیں موت سے چھڑا سکتا ہے، اس خدا کے آگے چلائیں جو ہماری دعائیں سن سکتا ہے، اس خدا کو یاد کریں جو ہماری دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے، اس خدا کے آگے اس کی پرستش اور اس کی تعریف کریں جو ہماری دعاؤں کے بدلے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ اور اسی لیے خدا آج ہمیں موقع دیتا ہے۔ آج کے کلام میں خدا اس بات کے لیے ہم سب کو بتا دینا چاہتا ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، جب میں زمین سے اوپر اٹھا لیا جاؤں گا تو سب کو میں اپنے پاس کھینچ لوں گا، سب کو۔ جب میرے ہاتھ ایسے کھلے ہوں گے تو میں دعوت دے رہا ہوں گا کہ سارے آؤ اور میرے گلے سے لگ جاؤ، سب کو میں اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ یہ خدا کی قدرت ہے جو ہمیں اس بات کے لیے احساس دلاتی ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا گیا کہ یسوع کس قسم کی موت سے مرنے کو تھا، کس طرح سے یسوع مصلوب ہونے کو تھا، کس طرح وہ صلیب پر مصلوب ہوگا، کس طرح وہ اپنے ہاتھ پھیلائے گا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کی لگے ہوں گے۔ سو اسی لیے یسوع مسیح اپنی ذات اقدس کے دوران اس بات کا اعلان کر دیتا ہے تاکہ ہم اس مقصد کو سمجھ سکیں۔ صرف یوحنا رسول ایک ایسا رسول ہے جو اس پورے واقعہ کو اپنی انجیل میں تحریر کرتا ہے، نہ یہ مرکز میں ہے، نہ متی میں ہے، نہ لوکا میں ہے، صرف اور صرف یوحنا کی انجیل میں اس بات کا تذکرہ اور یہ پورا حوالہ جو ہے یہ صرف اور صرف یوحنا انجیل نویس لکھتا ہے، کیونکہ اس نے ان لوگوں سے تعلق رکھا ہے، فلبوس سے بھی، اندریاس سے بھی، یسوع سے بھی پوچھا ہوگا اور اس مقصد کو جاننے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں۔ آج خدا ہم سب سے بات کرنا چاہتا ہے، آج خدا وہ نیا عہد آپ سب سے باندھنا چاہتا ہے اور اس نئے عہد کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میں تمہاری ہر مصیبت دور کر سکتا ہوں، میں تمہاری تکلیفیں دور کر سکتا ہوں۔ نئے عہد کے لوگ موت سے ڈرے نہیں، کیونکہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور وہ زندگی یسوع کے پاس ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت کے بعد قبر سے نکلنے کا فضل صرف یسوع کے پاس ہے جو قبر سے ہمیں نکال سکتا ہے، اور اسی لیے پھر خدا کے حضور کلام میں لکھا گیا جتنے قبروں میں وہ خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے اور جتنے سنیں گے وہ جی اٹھیں گے۔ ہمیں زندہ کرنے کا فضل اور ہمیں جی اٹھنے کا فضل یسوع دے سکتا ہے، تو اس پر یقین رکھیں۔ غیر قوم ان یونانیوں کی طرح سچائی کو جان کر پیچھے کو نہ بھاگیں، بلکہ اس سچائی سے جڑے رہیں۔ اس کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی ہماری پہچان ہے اور اسی میں ہمارے لیے زندگی کی باتیں ہیں۔ سو ہم خدا کے حضور اس بات کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ یسوع سے ملیں اور اس کے آگے اپنی تمام درخواستیں منتیں رکھ کر اسی سے برکت پاتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کی حضوری میں، اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، رسولوں کا عقیدہ،
वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बारज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शफाअत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीटने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें, दुआ मांगे हाज़िर जमात के लिए। खुदावंद हम सबको बरकत दे ताकि हम रोज़े और रियाजत के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं, मसीह के लायक बनाएं और हम खुदावंद के हजूर हमेशा उसके लोग कहलाएं। अजीज़ व दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावंद पापा आज़म को अच्छी सेहत दे, खुदावंद उनके साथ हो और खुदावंद उनके ज़रिए से यीशु मसीह की पहचान और गवाही सारी कौमों तक पहुँचाए। अजीज़ व दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं उन तमाम ख़ानदान घरानों के लिए जो खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं। ख़ास तौर पर दुआ करेंगे आज जलाल गोल्डन, आयत गोल्डन, एतजाज़ भट्टी, शाहिद खोखर, आफ्ताब आबद, ज़िशान आबद, शराज और अलीज़ा, सबा आबद, मूसा गिल, साबर गिल और उनके ख़ानदान के लिए। जमीला चार्ल्स, मुमताज़ कौसर, फरजाना इफ्तार, सिस्टर ट्रेसी, सलीम खुशी और शरीफा बीबी के लिए खुदा इन पर अपना दस्ते कादर बढ़ाए और इन्हें कामल शफा बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। सलामत इफ्तार गौरी, वकास गौरी और नौशीन जावेद के लिए दुआ करते हैं। खुदा इनके तमाम नेक मकासद और दिली इरादों को पूरा करे और इन्हें कसरत से बरकत बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। बेरोज़गार लोगों के लिए भी दुआ करते हैं और ख़ास तौर पर रियासत गौरी और शफ़क़त गौरी के लिए खुदा अपने इन बच्चों को अच्छा रोज़गार बख्शे ताकि इस नेमत को पाते हुए उसके नाम की तमजीद और शुक्रगुजारी करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आज मोरस चांद, चंदा तनवीर, सोनिया कैलिस, अलिशबा सुकून, ट्रेसी स्टीफन के लिए कि खुदा अपने इन बच्चों को औलाद की नेमत से नवाजे ताकि इस अजीम नेमत को पाकर उसके नाम की तमजीद और शुक्रगुजारी करने वाले हों। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। बाबू गुलजार एंथनी, मरियम गुलजार, दिलशाद पतरस गिल जिनकी आज 10वीं बरसी है, और जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, अनवर खोखर, खुरम जावेद, ज़ुबैदा बीबी, आशिक मसीह, प्यारी बीबी, सलामत मसीह, खुर्शीद साबर, गफूर मसीह, फ्रांसिस गौरी, कैथरीन गिल, सुमेरा इमरान, फ़िरोज़ गौरी, फ़िरोज़ा बीबी, तारक गौरी, नसरीन तारक, चार्ल्स भट्टी, अदनान एमस, बाबू जॉन, लवीज़ा जॉन, तफ़ैल लाल, शरीफा यूनस और नज़ीरा निशान के लिए कि खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ करें सब बच्चों के लिए जो इन दिनों में इम्तिहान दे रहे हैं, जो इम्तिहान दे चुके। खुदावंद सब बच्चों को हिकमत, अकल और फ़हम दे। खुदावंद मेहरबान बाप सब बच्चों के साथ हो ताकि सब बच्चे मेहनत करके कामयाब हों। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, अपनी पाक फ़ौज के लिए और तमाम ऐसे अदारे जो अमन व अमान को कायम रखते हैं। पुलिस के लिए भी खुदावंद सबको बरकत दे ताकि सब मिलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करें और हम सारे एक अच्छी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारें। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे मसीह खुदावन के वसीला से। आमीन। सब तशरीफ़ रखें और हम सब मिलकर शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपनी हदी और नज़ाने खुदा की नज़र करेंगे।
عزیز و دعا مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑھائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے قادر مطلق خدا، تو نے اپنے لوگوں کو مسیحی ایمان کے اصولوں پر چلنے کی ہدایت کی ہے، تو ہمیں اس پاک قربانی کے اثر سے مقدس بنا، ہمارے نذرانے اور ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور بخش دے کہ ہم ہمیشہ تیرے وفادار رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو نے اپنے فرزندوں کے لیے ایک نہایت مفید وقت مقرر کیا کہ جس میں وہ اپنے دلوں اور روحوں کی صفائی کا زیادہ خیال کریں۔ اب وہ بے اسلوب خیالات کو دور کر کے اور نامناسب باتوں سے بری ہو کر اس فانی دنیا کی باتوں کے نسبت ہمیشہ کی زندگی کی چیزوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے ممور ہے۔ عالم بالا پر ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر ہوشیانہ۔ مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ جو لوگ گھٹنے نہیں ہو سکتے بیٹھ جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو پاک شرکت نظر آئے، کم از کم آپ کی وجہ آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں جو یسوع کے پاک یوخرس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، شکر کیا، برکت مانگی، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ سب مل کر یسوع کے پاک بدن کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ سب مل کر یسوع کے پاک خون کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا بید، اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کر۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آمین۔
ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ سب مل کر اسی دعا میں شریک ہوتے ہیں جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، تیرے ہی ہے، تیرے ہی ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے بھی ساتھ ہو۔ یہی سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کرے۔ خدا یسوع مسیح میں تجھ سے دعا کر تیرے پاک بدن و خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیرے رحمت کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے، ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔
عزیز و یا خداون یسوع مسیح خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جو مومنین پہلے پاک شراکت لیتے ہیں وہی صرف پاک شراکت کے لیے آئیں گے، باقی سب کوائر کے ساتھ مل کر گیت گاتے ہیں۔
مسیح خدا نے میرے عزیز مومنین چند ایک اعلانات ہیں جن میں سب سے پہلے آنے والا اتوار جو ہے پام سنڈے کھجوروں کا اتوار ہے، اور ہم سب بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس اتوار کو منانے کے لیے پہاڑی کے سامنے صبح 10 بجے اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہیں سے جلوس کی اس صورت میں ہم عبادت کے لیے گرجا گھر میں جائیں گے۔ آنے والے اتوار کو صبح 10 بجے پہاڑی کے سامنے سے ہم اپنے کھجوروں کے اتوار کی عبادت کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ 14 مقام کی عبادت ہر جمعے کو دوپہر ٹھیک 2:30 بجے شروع ہوتی ہے، اور مومنین کے لیے یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ 14 مقام کی عبادت کے دوران اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یعنی کل 18 مارچ کو بروز سوموار 4 بجے سپہر ہم نے ان تمام بڑوں، بچوں، بزرگوں کے لیے کل کا یہ ٹائم جو ہے رکھا ہے، جو پہلی پاکشاہ کی جنہوں نے ابھی تک نہیں لی اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے بکس ان بچوں تک پہنچا دی ہیں، وہ سوال اور نمازیں وغیرہ یاد کر رہے ہیں، تو کل 4 بجے ان کے لیے یہ موقع ہے۔ برائے مہربانی میری گزارش ہے تمام گھرانوں سے کہ وہ اپنے بچوں کو یا جتنے بڑے بزرگ ہیں وہ وقت پر یہاں پر چرچ میں حاضر ہوں۔ چرچ کی تعمیر کا کام جاری و ساری ہے، اور آج بھی کچھ خاندانوں گھرانوں نے اپنی شکر گزاریاں خداوند کی نظر کی ہیں۔ تو بھائی دانیل ہے بلڈنگ کالونی سے، انہوں نے 15,000 روپے خداوند کے گھر کی تعمیر کے لیے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ موسیٰ گل ہے تارک آباد سے 5,000 روپے انہوں نے دیے ہیں۔ سہیل طفیل اور ان کے خاندان نے 5,000 روپے دیے ہیں۔ ہم ان سارے خاندانوں گرانوں کے شکر گزار ہیں، اور خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ان کو برکت دے اور ان کے خاندانوں گرانوں کو ہمیشہ اپنی پناہ حفاظت میں رکھے۔ آپ سب جانتے ہیں چرچ کا کام جاری و ساری ہے، اور ایک دن بھی کام رکا نہیں ہے۔ فادر جی نے ایک دن بھی کام رکنے نہیں دیا۔ بے شک آپ سب جانتے ہیں بڑی مہنگائی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے کہ آج کے دور میں اتنا بڑا ٹارگٹ جو ہے اسے پورا کرنا، تو یہ آپ کی دعاؤں، آپ کے تعاون اور آپ کی شکر گزاریوں ہی کی بدولت ممکن ہو سکتا ہے۔ تو آپ سبوں سے گزارش بھی ہے کہ آپ سب بھی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خداوند کے گھر کی تعمیر میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ جتنی بھی جلدی ہو سکے خداوند کے گھر کا یہ کام جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ بہت شکریہ۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا تب تک وہ اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، عنایت کر کے ہم ہمیشہ اس کے اسراری بدن کے اعضاء میں شمار کیے جائیں۔ بخش دے کہ اس پاک بدن اور خون کی قوت اور طاقت ہمارے روزے اور ہماری ریاضت ہمیں اس دنیا میں تیری سچی گواہی دینے کے لیے تیار کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ چھوٹی چھوٹی سی 2 باتیں ہیں جو آپ سب کو غور سے سننی ہے۔ پہلی بات، اعتراف کا ساکرامنٹ سب کے لیے لازمی ہے، جہاں پہ ہم بہت سارے کاموں کی تیاری کرتے ہیں۔ بدھ کے روز دوپہر 12 بجے سے شام 6 بجے تک وہ تمام مومنین اور بچے جنہوں نے اعتراف کرنا ہے، اور سارے مومنین جنہوں نے ابھی تک اعتراف نہیں کیا ہے، ان سب کے لیے موقع ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کر سکے۔ آنے والے بدھ کو ہمارے پاس 4-5 فادرز کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں گے، تاکہ ہم بہت سارے مل کے کوئی زیادہ سے زیادہ 500-600 لوگ ہو جائیں گے، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو ضرور ہم چاہیں گے کہ ہم سارے مل کر خداوند کے حضور، جہاں پر شاپنگ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں، ہم بڑے مصروف ہیں، اور اس ساری مصروفیت میں بھی سے ہم اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو اپنی روحانی زندگی کے لیے بھی اور ایسٹر کی اچھی تیاری کرنے کے لیے خداوند کے حضور ہمیں اعتراف کرنا ہے۔ تو ضرور آپ کے لیے موقع ہے، آنے والے بدھ کو
یہ اہم کام جو ہے وہ آپ نے سر انجام دینا ہے۔ اس کے علاوہ روزوں کے گلے آپ کو دیے گئے ہیں، آنے والی عبادتوں میں ضرور اپنے ساتھ لے کر آئیں انہیں، تاکہ خداوند کے حضور آپ کی روزوں کی جو عقیدت ہے وہ خدا کے منظور نظر ہو جائے، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ پیسے ہم اکٹھے کر کے بشپ صاحب کو دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے ڈائسس میں سے کسی بھی نیک مقصد کے لیے اور کسی بھی اہم کام کے لیے جس میں غریب لوگوں کے لیے کچھ سوچا جاتا ہے، تو اس میں اس بڑے کام کے لیے سارے فادرز دیتے ہیں، تاکہ ہم اکٹھے کر کے کسی ایک اچھے کام کو سر انجام دے سکیں۔ تو ضرور آپ کی دعائیں اس میں شریک ہوتی ہیں، آپ کے نذرانے خدا قبول کرتا ہے، تو ضرور اس کو یقینی بنائیں، آپ کے گھر میں جو گلے ہیں وہ ضرور خداوند کے گھر تک لائیں۔ آئیں سروں کو جھکاتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ خدا کا شکر ہو۔